بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ان قوم کی نسل سے ہیں؟ آئیے ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلیا نامی گاؤں میں رہتی تھی، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی، اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی فرما بردار قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی زیادہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ہر طرف باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت ہی کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم بہت ہی زیادہ خوشحال ہو گئی تو غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا، اور پھر یہاں سے ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع فرمایا ہے، اور یہ سننے کے بعد وہ سب پریشان ہو گئے اور پوری قوم سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہی دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود ہی کنارے کی طرف چلی آتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت ہی کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں پر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر وہ سب بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور پھر ایک دن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب مچھلیاں آئیں گی تو وہ اس نالی سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں ان میں آ جائیں تو پھر ان نالیوں کو بند کر دیا جائے، اور اتوار والے دن جا کر ان مچھلیوں کو نکال لیا جائے، اور اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے نافرمانوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، اور اس طرح وافر مقدار میں ہفتے والے دن مچھلیاں ان حوضوں میں آ جاتی۔ ان نافرمان لوگوں کو شیطان کا وہ ہیلا بہت ہی زیادہ پسند آیا، مگر اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں ان حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہ بھی ایک مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا تھا۔ موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو نالیوں کے ذریعے شکار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جانے کی نصیحت کی، مگر یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے اور ہفتے کے دن بھی مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے ان نافرمانوں کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ دیوار کی ایک طرف وہ 1200 لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ فرما بردار لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر وہ کیوں باہر نہیں آئے، کیا ماجرا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھروں میں بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضبناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ دروازہ کھول کر ان کے گھروں کے اندر گئے تو وہ خطا کار اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور انہیں دیکھ کر روتے تھے۔ وہ نہ ہی کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، ایسے ہی بس انہیں دیکھ کر زاروں قطار روتے۔ اور اس سے باقی سب لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے عبرت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے 1200 کے 1200 ہی بندر بن گئے، اور وہ بندر بننے کے بعد صرف 3 دن ہی زندہ رہے، کیونکہ نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتے تھے۔ اس طرح وہ 3 دن تک زندہ رہے۔ اور جو لوگ اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسل میں موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی اور انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔